السلام علیکم ناظرین دو خبریں توجہ طلب ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ پاکستان کو IMF کے قرضے کی اگلی قسط مل گئی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس پر حکومت نے جشن منایا ہے اور وزراء کی طرف سے مبارکباد کے ٹویٹ سامنے آئے ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے اور حیرت انگیز مثال ہے کہ کوئی ملک قرضے کے حصول پر اور ایسے قرضے کے حصول پر جس پر اسی حکومت کے اپنے ایک عہدیدار گورنر پنجاب کے کہنے کے مطابق سب کچھ لکھ کے IMF کو دے دیا گیا ہو اور اپنے پاس کچھ نہ بچا ہو۔ اور دوسری توجہ طلب خبر یہ ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی خدشات اور خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ نوشکی میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہے، جس پر ہمارے کئی جوان شہید ہو گئے، اور 2 دن سے ان کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دہشت گردوں کو شکست دی ہے اور بڑے پیمانے پر دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن جو تشویش کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا رجحان ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے، جس سے خود ریاست، پاکستان کے عوام اور سیکیورٹی فورسز خطرے میں جا پڑے ہیں۔ ناظرین، ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہم نے قرضے کا ذکر کیا اور قرضے پر حکومت کی طرف سے منائی جانے والی خوشی کا بھی ذکر کیا، اور اس خوشی کے ریئر ہونے کا بھی ذکر کیا کہ کیا کوئی حکومت قرضے کے حصول پر بھی خوشی مناتی ہے، اور ایسے قرضے کے حصول پر جس پر خود اس حکومت کے جانب سے بتایا گیا ہو کہ سب کچھ اس قرضے کی خاطر سب کچھ لکھ کر ہم نے عالمی اداروں کو دے دیا ہے۔ اور اب اس قرضے کے ذرا امپیکٹ پہ بھی ذرا غور فرما لیجیے گا۔ قرضے کا امپیکٹ کیا ہے؟ قرضے کا امپیکٹ یہ ہے کہ اب آئندہ ماہ سے ہمیں ہر لیٹر پیٹرول پر 4 روپے اضافہ کرنا ہے، یعنی جو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا وہ تو ہوگا، اس کے علاوہ آپ ہر ماہ 4 روپے فی لیٹر اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو ایک تو اس قرضے کا نقد فائدہ ہمیں یہ ہوگا، اور پاکستان کے عوام کو 1 لیٹر پیٹرول پر ہمیں 4 روپے ہر مہینے اضافہ دینا ہوگا، اور اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ آپ کی پوری معیشت پہ آئے گا، آپ کی روٹی پر بھی آئے گا، سبزی پر بھی آئے گا، دال پر بھی آئے گا، ایون بال کٹوانے پر بھی آئے گا، اور بجلی کے نرخوں پر بھی آئے گا۔ تو ایک امپیکٹ اس کا یہ ہے۔ دوسرا، خود IMF نے بتا دیا ہے کہ 10.5% بلکہ اس سے بھی زائد آپ کا مہنگائی کا، افراط زر کا درجہ اتنا بلند رہے گا۔ تو یہ اس کا دوسرا امپیکٹ ہے۔ تو ابھی یہ قرضہ مکمل نہیں ہوا، ابھی ایک قسط ابھی باقی ہے، لیکن اس کے جو اثرات یا حکومت کی نظر میں جو فوائد ہیں وہ ہمارے آپ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارا مہنگائی بھی بڑھ جائے گی، اور ہر مہینے ہم 4 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ بھی ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارا اس جو قرضہ ہم نے لیا ہے اس کا فوری اثر ہماری قومی معیشت پر اور ہماری ذاتی زندگی پر یہ ہوگا۔ تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہوا۔ دوسرا پہلو یہ، اب اس کو دیکھیں کہ جس ملک میں افراط زر کی یہ کیفیت ہو اور مہنگائی اس درجے بڑھ چکی ہو، تو اس حکومت کا مزاج یا اس کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا فوری مزاج اور کنڈکٹ تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے اور ایسی حکمت عملی اختیار کرے جس کے نتیجے میں پاکستان پر جو معاشی دباؤ ہے وہ کم ہو جائے اور عوام جو ہیں سکھ کا سانس لے سکیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں حکومت کر کیا رہی ہے؟ حکومت کا پورا دار و مدار، بلکہ اس حکومت کا پورا نظام
ایک چیز پہ چل رہا ہے، اور ایک چیز کیا ہے؟ پراپوگنڈا. اور اس پراپوگنڈے کا محور کیا ہے؟ نواز شریف. تو کیا اس ملک کا بنیادی مسئلہ نواز شریف ہے؟ اس حکومت کے طرز عمل سے، اس کے پراپوگنڈے سے تو یہی لگتا ہے کہ اس حکومت کا بنیادی مسئلہ نواز شریف ہے. نواز شریف کو لائیں گے، یہ کریں گے. ابھی نواز شریف کی رپورٹ آئی تو رپورٹ کو جعلی قرار دے دیا گیا. اگر بھائی وہ جعلی ہے تو آپ قانونی کارروائی کریں، اس ڈاکٹر شال کو چیلنج کریں، اس کے خلاف جائیے، ہر چیز واضح ہو جائے گی. بنیادی اقدام کوئی نہیں کرنا، پراپوگنڈے کے زور پہ کام کرنا ہے. اور اس پراپوگنڈے کا، اور یہ پراپوگنڈا زندگی کے ہر شعبے میں جاری ہے. نواز شریف کے بارے میں بھی جاری ہے، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی جاری ہے، دیگر جو اس ملک کے عوام کی بات کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی جاری ہے. لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کرنا، اور معاملات کو جو بگڑ رہی ہیں بگڑتے چلے جانا ہے. تو اس کا ایک امپیکٹ تو یہ ہوا. اس کا دوسرا امپیکٹ کیا ہوا؟ یعنی عوام مہنگائی کے بوجھ تلے گرتے چلے جا رہے ہیں. عوام حکومت کی کارکردگی کوئی نہیں سوائے پراپوگنڈے کے اور مخالفین کے لیے یعنی ان پر تنقید کے، ان پر الزامات لگانے کے، اس کے علاوہ کوئی کارروائی نہیں. اس سچویشن کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس سچویشن کا یہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ حکومت کی انتظامی گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے. وہ جو 2013 کے بعد ہماری حکومت نے اور ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد اس ملک میں امن قائم کیا تھا، دہشت گردوں کو شکست دی تھی، وہ دہشت گرد پھر سر اٹھانے لگے ہیں. اور وہ کسی ایک علاقے میں سر نہیں اٹھانے لگے، وہ سابق فاٹا کے علاقوں میں بھی سر اٹھا رہے ہیں، وہ سیٹلڈ ایریا میں بھی سر اٹھا رہے ہیں، وہ اسلام آباد شہر اور لاہور جیسے شہروں میں سر اٹھا رہے ہیں. اور اب حال میں نوشکی میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے جس میں بڑے پیمانے پہ ہمارا جانی نقصان ہوا ہے، ہمارے سیکورٹی فورسز کا نقصان ہوا ہے، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. تو یہ ساری معاملہ حکومت کے ان فوکسڈ ہونے کی دلالت کرتا ہے کہ آپ کا ریاستی معاملات سے، ریاست کی سلامتی کے ساتھ، ریاست کے عوام کو سہولت پہنچانے کے ساتھ، اور اس ملک کی انتظامیہ کو اور حکومت کو اور حکومت کی کارکردگی کو بہتر بجانے کے بجائے آپ دیگر کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور یعنی آپ شہباز گل کا بیان دیکھ لیجئے گا، آپ فواد چودھری کا بیانات دیکھ لیجئے گا، آپ علی محمد خان کے بیانات دیکھ لیجئے گا، اور آپ کے باقی جو وزراء ہیں، اور خاص طور پہ جو مواصلات کے مراد سعید صاحب ہیں ان کے بیانات کو دیکھ لیجیے. تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا موجود ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ پراپوگنڈا. اور یہ پراپوگنڈا، یہ ترجمان وزیر اعظم کے سب سے قریبی لوگ ہیں، سب سے چہیتی لوگ ہیں، اور انہی کے بارے میں چودھری شجاعت حسین نے اپنی علالت کے باوجود عمران خان کو مشورہ دیا کہ ان کی بات مت سنیں. اگر ان کی بات سنیں گے تو پھر آپ کا بھی اللہ حافظ ہے، ملک کا بھی اللہ حافظ ہے. تو اتنی چودھری شجاعت جیسے وائز آدمی کے اس مشورے کے باوجود عمران خان نے کسی بات پہ کوئی دھیان نہیں دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ خطرے میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو فہم کی دولت عطا کرے تاکہ اس ملک کے عوام کے دکھوں میں کچھ کمی ہو سکے. اللہ حافظ.